میرا فوکس اس کتاب کی تصنیف میں یہ تھا کہ اسلامیات کے ہر میدان میں خواتین کا کام رہا ہے، تو اصلاً میں موجودہ دور کی خواتین کو انسپائر کرنا چاہتا تھا۔ کچھ نام آپ تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ خواتین فقیہات جن کو آج کے مسلمان خاص طور سے طالبات کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے؟ نفیسہ بنت الحسن، اچھا، نفیس، یہ تو علم کے میدان میں اتنا آگے تھی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا نفیسہ العلم۔ جو فقہ، افتاء، تدریس اور تصنیف کے میدان میں خواتین کی موجودگی اور کارکردگی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی علوم تمام میں خواتین کی جتنی نمائندگی ہے وہ مطلوبہ حد تک نہیں ہے۔ اسلام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق وہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ گواہی کا جو مسئلہ ہے، وراثت کا جو مسئلہ ہے، صرف 4 صورتوں میں عورت کو کم ملتا ہے، بقیہ تمام صورتوں میں یا تو مرد کے برابر ملتا ہے یا مرد سے زیادہ ملتا ہے یا عورت ہی کو ملتا ہے، مرد کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اچھا، یہ 4 صورتوں میں عورت کو کم کیوں ملتا ہے؟ جی، جو عملی صورتحال ہے وہ تو بہرحال جو مثالی صورتحال سے مختلف ہے۔ مسلم معاشروں کی جو صورتحال ہے اس عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، تو جو عملی صورتحال ہے، بالکل آپ صحیح یہ بات کہہ رہے ہیں، عملی صورتحال میں عورتیں بہت سے ان حقوق سے محروم ہیں جو اسلام نے ان کو دے رکھے ہیں۔ جی، مہر حق ہے یا رسم؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشدلی سے دو، تو یہ تو حکم ہے۔ وراثت حق ہے یا احسان؟ نصیبا مفروضہ، عورتوں کے حصے طے کر دیے گئے ہیں، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمود عاصم۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہیں، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی ایک معروف مصنف، محقق اور مترجم ہیں۔ آپ کی تصنیفات، تالیفات اور تراجم کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے۔ آپ جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری ہیں اور ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے ایک طویل مدت سے آپ وابستہ رہے ہیں اور ہندوستان کے معروف علمی و تحقیقی سہمائی مجلہ تحقیقات اسلامی کے اس وقت مدیر بھی ہیں۔ حال ہی میں آپ کی ایک بہترین کتاب تذکرہ فقیہات شائع ہوئی ہے۔ ہم اس کتاب پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور آپ سے اس کے علاوہ اسلام اور عورت سے متعلق دوسرے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایمان کے اس پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کے تعلیم اور اس کے سفر سے متعلق ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، BUMS، MD اور پھر جماعت اسلامی، یہ سب آپ کی پلاننگ اور کیریئر کا حصہ رہا ہے شروع سے یا سب کچھ یوں ہی ہوتا چلا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی سے تو میرا تعلق پیدائشی ہے۔ والد محترم جماعت کے رکن تھے، اس لیے انہوں نے میری ابتدائی تعلیم جماعت کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے مطابق کروائی۔ جی، انہوں نے جماعت کا نصاب منگایا اور گھر ہی پہ مکتب کھول کر اس میں میری تعلیم دلوائی۔ درجہ 4 تک کی تمام کتابیں میں نے گھر پہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہ مجھے رامپور لے گئے جہاں جماعت اسلامی کی طرف سے درسگاہ چلتی تھی 8ویں تک۔ جی، تو وہاں درسگاہ کے تمام اساتذہ جماعت سے متعلق تھے، جماعت جی بالکل کی ہی درسگاہ تھی، تو وہاں مجھے 8ویں تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جب میں نے 8واں میں پورا کر رہا تھا تب والد صاحب نے مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی جو اس وقت جماعت کے امیر تھے، ان سے پوچھا کہ اب میں بچے کو کہاں بھیجوں۔ تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت مولانا ابواللیث صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ بچے کو لکھنؤ لے جائیے اور وہاں جماعت کے آفس میں مولانا عبدالغفار
ندوی ہیں ان کے حوالے کر دیجئے، وہ اس کا داخلہ ندوے میں کروا دیں گے۔ تو گویا کہ مولانا ابواللہ صاحب کے مشورے سے میرا داخلہ ندوے میں ہوا، وہاں میں نے عالمیت اور فضیلت کا کورس کیا۔ علی گڑھ میرا جانا بھی والد صاحب ہی کے حکم اور ان کے اصرار ہی پر ہوا تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ دین کا کام کر کے آدمی کو کچھ کمانا، اپنا روزگار پیدا کرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم علی گڑھ جاؤ، BUMS کرو، اس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا اور دین کا کام کرتے ہوئے ایک پیسہ بھی نہ حاصل کرنا۔ تو یہ ہدایت کر کے انہوں نے مجھے علی گڑھ بھیجا تھا، وہاں میرا داخلہ ہوا، BUMS کیا، میں نے MD کیا۔ لیکن علی گڑھ پہنچتے ہی میں مولانا سید جلال الدین عمری صاحب جو وہاں ادارے تحقیق اور تصنیف اسلامی کے اس زمانے میں وہ سیکریٹری تھے، تو ان سے میری ملاقات ہو گئی، آنا جانا ہوا۔ تو وہ میں ان کے جب رابطے میں آیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے میری کاؤنسلنگ یوں کی کہ بھائی آپ کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، شوق ہے، تو آپ اگر طب کی تعلیم حاصل کر کے آپ نے پریکٹس کی تو آپ کمانے والے ہو جائیں گے، بہت سے ڈاکٹروں کی طرح ایک ڈاکٹر آپ بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اندر جو یہ اسلامیات کے مطالعے اور کچھ تحریر و تصنیف کا ذوق ہے، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ اس لائن میں اگر آپ کام کریں تو آپ کی دنیا و آخرت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو بہرحال وہ میری کاؤنسلنگ انہوں نے کی، لیکن کورس میں انہوں نے روکا نہیں، بلکہ میرا کورس ہونے دیا۔ علی گڑھ پہنچنے کے بعد سے میرا تعلق ادارے تحقیق سے ہو گیا تھا۔ مجلہ تحقیق میں میرے کو مضامین بھی شائع ہونے لگے تھے اور میں ادارے کی طرف سے، مولانا کی طرف سے دیے ہوئے موضوعات پر کام بھی کرنا میں نے شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب میرا MD کا کورس پورا ہوا تو پھر مولانا نے خواہش کر کے، اصرار کر کے مجھے ادارے تحقیق سے جوڑ لیا۔ تو گویا کہ میرا BUMS اور MD تو میں نے اپنے والد صاحب کی خواہش پہ کی تھی، لیکن علی گڑھ میں جا کے مولانا عمری کے میں ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے پھر مجھے اسلامیات میں کام کرنے کے لیے۔ آپ کو نہیں لگتا کبھی پریکٹس کرنی چاہیے تھی مجھے، یا جو آپ نے جو یہ ٹرن ہوا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا کس طرح سے؟ نہیں تو دیکھیے، میرا اطمینان یوں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ BUMS MD کرنے کے بعد کوئی آدمی لازماً پریکٹس ہی کرے۔ طب کی خدمت کے متعدد میدان ہیں، کسی میدان میں آدمی کام کرے تو جس فیلڈ میں اس نے 10 سال میں نے گزارے تھے تو اس فیلڈ میں پریکٹس کے علاوہ بھی بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ میں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ طب میں جو قدیم اطباء کی متعدد کتابوں کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ حکیم اجمل کے بارے میں لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ ایک طبیب تھے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ حکیم اجمل نے طب میں جتنا کچھ لکھا ہے وہ سب عربی زبان میں لکھا ہے۔ تو میں نے ان کی 8 کتابوں کا جو طب میں ہیں انہوں نے عربی میں لکھا تھا، میں نے ان سب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن کی جو لٹریری برانچ ہے اس سے میرا اٹیچمنٹ ہے، اور وہاں جو کچھ کام ہوتا ہے اس میں میرا مشورہ، ایڈیٹنگ، اویٹنگ وغیرہ شامل رہتا ہے۔ اور ایک کام اور اس کا میں تذکرہ کر دوں، یہ بھی بہت اہم ہے، منسٹری آف آیوش، اس کے تحت آج سے 15 سال پہلے ایک پروجیکٹ بنا تھا کہ جتنی پیتھیاں آیوش میں ہیں سب کی قدیم کتابوں سے نسخے نکال کے اس کو انٹرنیشنل پیٹنٹ آفس میں سبمٹ کیا جائے۔ اچھا، تو اس میں جو یونانی کا حصہ ہے اس سے میرا اٹیچمنٹ اسی وقت ہو گیا تھا۔ 2 لاکھ سے زیادہ نسخے
قدیم یونانی کتابوں سے نکال کے اس کو پیٹنٹ کروایا جا چکا ہے. اچھا، بہت بڑی. تو میں نے اس میں عربی کتابوں پر کام کو اپنے ذمے لے لیا تھا. جی. اس لیے کہ ایسے افراد بہت کم ہیں جی. اپنے ملک میں جی. جو طب بھی جانتے ہوں اور عربی بھی اچھی جانتے ہوں. بالکل. تو اس تعلق سے میں نے جو قدیم کتابیں جو طبی ہیں ان سے عربی کے نسخے نکال کر جو پیٹنٹ کروانے کا جو کام ہوا ہے جی. وہ میں اس میں ایکٹیولی شامل رہا ہوں. جی. تو پریکٹس میں نے نہیں کی، اس کا کوئی افسوس مجھے نہیں ہے. جی، لیکن اس سے وابستہ تو رہی. مجھے طب میں کام کرنے کا موقع ملا ہے دوسرے میدانوں میں بھی. مولانا ابھی آپ کے حال میں ایک شاندار کتاب تذکرہ فقیہات شائع ہوئی ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے محدثات پہ ایک ضخیم کام اور عمدہ کام کیا ہے. آپ کو یہ اس موضوع پر کام کرنے کا خیال کہاں سے آیا اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ تو اصلاً یہ اکرم صاحب کی کتاب سے میں انسپائر ہوا ہوں. اچھا. ندوے میں ہم لوگ کلاس فیلو تھے. اچھا. بہت قریبی تعلقات ہم لوگوں کے تھے اسٹوڈنٹ لائف ہی سے. اچھا. ہم لوگ اسی وقت یہ پلان ہم لوگوں نے بنایا تھا کہ ہم آئندہ زندگی میں کن کن موضوعات پر کام کریں گے. تو بہرحال اکرم صاحب کا یہ کام جو ہے وہ تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. جی. اس بیچ میں وہ جب بھی ملک میں آتے ہیں تو وہ مختلف مقامات پر وہ جاتے ہیں. تو یہاں بھی آئے تھے تو ہم نے اسی موضوع پر جامعہ ملیہ میں بھی ان کے پروگرام کروائے تھے. تو یہ عربی جو کتاب ان کی شائع ہوئی ہے الوفا باسماء النساء، یہ تو 43 ویلومز میں ہے، 43 جلدوں میں ہے. اس کا انہوں نے خلاصہ ایک جلد میں بہت پہلے انگریزی میں تیار کیا تھا. وہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ابھی کچھ سال پہلے اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. تو ان کے اس کام ہی کے پس منظر میں مجھے خیال آیا کہ تفسیر کے موضوع پر بھی اسی طرح کا کام کیا جا سکتا ہے. تو میری ایک عزیزہ ڈاکٹر ندیم سحر امبرین ہیں. انہوں نے علی گڑھ سے MA کیا تھا اسلامک اسٹڈیز سے. تو PhD کے لیے جامعہ ملیہ میں جب ان کا ایڈمیشن ہوا تو میں نے ہی ان سے کہا کہ وہ اس کی تفسیر کے موضوع پر کام کریں. علوم قرآنی اور تفسیر کے موضوع پر جن خواتین نے کام کیا ہے تو اس پر بھی انہوں نے کام کیا. ان کو PhD ایوارڈ ہوئی اور ان کی وہ کتاب بھی شائع ہو گئی ہے. تو ان دو کتابوں کے بعد پھر یہ خیال آیا کہ اسی طرح کا کام فقیہات پر بھی ہونا چاہیے. تو اس دوران مجھ سے کئی یونیورسٹیوں سے طلبہ نے بھی اور طالبات نے بھی رابطہ کر کے یہ پوچھا کہ کیا اسی طرح کا کام فقیہات پر ہو سکتا ہے. کیا اتنا میٹر ملنے کی امید ہے کہ اس پر MPhil یا PhD ہو سکے. تو میں نے ہر ایک سے یہی کہا کہ بالکل کام ہو سکتا ہے، آپ کام ہونا چاہیے اور رجسٹریشن آپ کروائیے. میں اس پر حتی الامکان تعاون آپ لوگوں کا کروں گا. لیکن اس پر میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی میں ہند و پاک میں کہیں بھی کسی نے اس موضوع کو اختیار کیا ہو، اس پر کام کیا ہو. تو گزشتہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی راتوں میں عموماً پوری رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا، کوئی مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو کسی شب قدر ہی میں مجھے یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ اس موضوع پر میں ہی کام کروں. تو اسی وقت میں نے پھر ارادہ کیا، کچھ میٹر تلاش کرنا شروع کیا. لیکن یہاں جو مرکز میں میری جو متنوع جو مصروفیات ہیں ان میں اس کام کے لیے بہت زیادہ وقت صرف کرنا، فارغ کرنا تو ممکن نہیں تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں 2-2.5 مہینے کے اندر جتنا بھی کام میں کر سکتا ہوں اس پر میں کر لوں گا. تو یہ جو کتاب شائع ہوئی ہے یہ اصلاً عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک
کے ہی میں محنتوں کا نتیجہ ہے. 2.5 مہینے میں جتنا میں وقت صرف کر سکا. جی. اور مجھے اندازہ ہے کہ اگر آدمی کوئی لگ کے اس موضوع پر کام کرے تو اب بھی بہت سا میٹر وہ حاصل کر سکتا ہے. جی. تو بہرحال جو 2.5 مہینے میں جو کچھ مواد میں جمع کر سکا وہ اس کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا. 680 صفحات پر مشتمل آپ کی یہ کتاب ہے. کافی ضخیم ہے. 680 صفحات کم نہیں ہیں. کیا اس میں آپ نے کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ اگر دیکھیں، میرا فوکس اس کتاب کی تصنیف میں یہ تھا کہ اسلامیات کے ہر میدان میں خواتین کا کام رہا ہے. تو اصلاً میں موجودہ دور کی خواتین کو انسپائر کرنا چاہتا تھا کہ موجودہ دور میں بھی وہ یہ کام کر سکتی ہیں، انہیں کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے. تو میری یہ کتاب چونکہ فقیہات سے متعلق ہے تو میں نے ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات امہات المومنین فقہ میں جن کا کام تھا، انہوں نے جو احادیث اکٹھا کی جو فقہی موضوعات پر ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تابعیات کا تذکرہ کیا ہے. پھر ایک ایک صدی کو لے کے 13ویں صدی، 14ویں صدی، 5ویں صدی، تو ان صدیوں میں ایک ایک صدی میں کون سی خواتین ہیں جن کا فقہ میں کسی حد تک بھی کچھ بھی کوئی کام ہے، انہوں نے درس دیا ہے فقہی موضوعات پہ، فتوے کا کام وہ کرتی تھیں، فقہی علوم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے. کچھ خواتین نے جو حکمراں طبقے کی تھیں یا وہ مالدار تھیں، انہوں نے فقہ کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے ہیں، رباطات قائم کیے ہیں. تو ایسی ان تمام خواتین کا تذکرہ کیا ہے، نام بنام، ایک ایک نام کا تذکرہ کیا ہے. تعداد اگر ہم پوچھنا چاہیں تو کتنی تقریباً آپ نے ذکر؟ تو میں نے دیکھے جن خواتین کا میں نے نام سے تذکرہ کیا ہے شروع سے لے کے آج تک، وہ تقریباً 350 خواتین ہوتی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ میں نے پھر آخری دور میں جب یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز وغیرہ کے شعبے قائم ہوئے یا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم ہوئے، تخصص فقہ کے لیے کچھ ادارے وجود میں آئے، یا یونیورسٹیوں میں ان کو ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات وغیرہ لکھنے کا موقع ملا، تو میں نے اس کی بھی اپنی کتاب میں ایک فہرست شامل کی ہے. وہ فہرست تو 1000 تک پہنچ گئی ہے. اچھا، 1000. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں یا عصری جامعات میں خواتین نے جو فقہ کے موضوع پر جو تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے وہ تو تقریباً 1000 تک ان کی تعداد پہنچ جاتی. کچھ نام آپ تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ خواتین فقیہات جن کو آج کے مسلمان خاص طور سے طالبات کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور ان سے انسپائر ہونا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے بتایا وہ تو بہت ایک لمبی فہرست ہے. بالکل. ہم آغاز کریں تو ام المومنین حضرت عائشہ کا نام لیں گے. بالکل. ان کے استدراکات مشہور ہیں. دوسرے صحابہ کی آراء پر انہوں نے نقد کیا ہے اور وہ سارے استدراکات کتابی صورت میں شائع کیے گئے ہیں. تابعیات میں ایک ہیں خاتون حضرت ام الدرداء الصغریٰ، مشہور صحابی ابو الدرداء ہیں. ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی صحابیہ تھی، دوسری بیوی تابعیہ تھیں. تو یہ میں تابعیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. فقہ کے میدان میں ان کا غیر معمولی کام ہے اور ان کے فقہی آراء ہیں، تفردات ہیں. آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ان کی آراء نقل کی ہیں اور ایک کمنٹ کیا ہے وَكَانَتْ فَقِيهَةً، یعنی ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دے آدمی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو بات کہی ہے اپنے فقہی مہارت کی وجہ سے کہی ہے. آگے
ایک نام آتا ہے حضرت جعفر صادق کی بہو نفیسہ بنت الحسن. اچھا نفیس. یہ تو علم کے میدان میں اتنا آگے تھی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا نفیسہ العلم. نفیسۃ العلم. اور وہ ان کے شوہر مصر گئے. مصر میں ان کے درس کی مجلسیں لگتی تھیں. امام شافعی ان کے شاگرد تھے. امام شافعی ان سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. ان کے مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر مدینہ لے جا کے ان کی تدفین کرنا چاہتے تھے, لیکن اہل مصر نے اتنا اصرار کیا کہ نہیں, آپ ہم ان سے زندگی بھر استفادہ کرتے رہیں تو آپ ان کی تدفین یہی کیجئے. ان کے اصرار کی وجہ سے ان کو ماننا پڑا اور وہی مصر میں ان کی تدفین ہوئی. یہ ایک خاتون کا میں تذکرہ کروں گا خاص طور سے, فاطمہ بنت محمد ابن احمد السمرقندی. ان کے باپ عظیم فقیہ تھے, شوہر بہت بڑے فقیہ تھے, اور یہ خود فقیہہ تھیں. بلکہ سوانح نگاروں نے تو یہ بیان کیا ہے کہ ان کا علم فقہ میں ان کے شوہر سے زیادہ تھا. باپ کی کتاب ہے تحفۃ الفقہاء, فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے. یہ پوری ان کو ازبر تھی. اور سوانح نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ ان کے شوہر درس دیتے تھے, شاگرد کچھ پوچھ لیتے تھے, ان سے جواب نہیں بن پڑتا تھا, تو یہ گھر میں جاتے تھے, بیوی سے پوچھتے تھے اور پھر آ کے جواب دیتے تھے. تو اسلامی تاریخ میں تو فقیہات کی بہت لمبی تعداد ہے. موجودہ دور کی کچھ خواتین کا تذکرہ. جی موجودہ دور میں بھی خواتین ہیں جو ان کا کام ہے, فقہ کے موضوع پر خاصا کام ہے. پاکستان میں ایک خاتون ہیں ام عبد منیب. سیرت پر ان کی ایک کتاب ہے سیرت النبی انسائکلوپیڈیا, اس کتاب ہے. لیکن مجھے حیرت ہوئی ان کے, ہم نے جب سوانح حالات اکٹھا کیے تو حیرت ہوئی کہ ان کی 300 کتابیں ہیں جو سب فقہی موضوعات پہ ہیں. چھوٹے چھوٹے انہوں نے رسالے اکٹھا کیا ہے, اور 100 سے زیادہ کتابیں ان کی فقہی موضوعات والی جو ہیں وہ کتاب و سنت.com ایک ہے, اس پر یہ اپلوڈ ہیں کتابیں. اسی طرح ایک خاتون ہیں بنت الاسلام, بہت مشہور خاتون ہیں, کتابیں ان کی مختلف موضوعات پر ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں مرکزی مکتبہ اسلامی سے کتابیں ان کی بہت سی شائع ہوئی ہیں. پاکستان میں ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں. سریہ بطول علوی بہت مشہور خاتون ہیں پاکستان کی, ان کی کتابیں ہیں خاصی. ایک جمیلہ شوکت پروفیسر ہیں, یہ شیخ زائد سینٹر پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ رہی ہیں. تو ان کا بھی فقہ میں غیر معمولی کام ہے. تقریباً 40 سال تو یہ درس و تدریس ہی سے وابستہ رہی ہے. ہندوستان میں میں عرض کروں ساجدہ ابواللیث فلاحی, یہ مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی کی صاحبزادی ہیں. ان کے خسر میرے استاد مفتی محمد ظہور ندوی جو ندوے میں مفتی صاحب کے نام سے مشہور تھے. جی مفتی صاحب ہیں. ان کے شوہر جامعۃ الفلاح میں استاد ہیں, اور یہ خود کافی عرصے سے فلاح میں تدریس کا کام کر رہی ہیں. کئی کتابیں بھی ان کی شائع ہوئی ہیں جن میں سے بعض فقہی موضوعات پر ہیں. صالح الفوزان, شیخ صالح الفوزان عرب رائٹر ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے, خواتین کے فقہی مسائل. تو خود ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اور بھی خواتین ہیں جن کا فقہ کے موضوع پہ قابل ذکر کام ہے ان کا. موجودہ دور میں جو فقہ, افتاء, تدریس اور تصنیف کے میدان میں خواتین کی موجودگی اور کارکردگی ہے,
اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ان فقیہات، مفتیات یا اس طرح کے جو خواتین سے متعلق علوم ہیں اس میں خواتین کی نمائندگی کو بڑھانے پر باقاعدہ اس پر زور دینے کی اور اس کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی علوم جی تمام میں، قرآنیات میں، حدیث میں، سیرت میں اور فقہ میں بھی جی خواتین کی جتنی نمائندگی ہے وہ مطلوبہ حد تک نہیں ہے. جی اس میں ان کی نمائندگی بڑھانے کی ضرورت ضرورت ہے. جی اور خاص طور سے فقہ کا موضوع تو اور بھی نازک ہے. اس میں خواتین کی نمائندگی مزید بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، جی کوئی مسئلہ کچھ پوچھا، حیض اور نفاس کا کوئی مسئلہ پوچھا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب دیا، جی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. جی اللہ کے رسول نے ایک ام المومنین سے بتایا اور انہوں نے ان کو صاف الفاظ میں جب بتا دیا. جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں، خواتین سے متعلق مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی خاتون ہی اچھی طرح ان کو سمجھا سکتی ہے. تو یہ تو ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی خواتین کے مخصوص مسائل سے ہٹ کے بھی خواتین جتنا فری ہو کے کسی خاتون سے استفادہ کر سکتی ہیں اتنا مردوں سے استفادہ کرنے میں ان کو کچھ حجاب ہوتا ہے. اس لیے اگر اس میدان میں خواتین آگے آئیں تو ان سے زیادہ بہتر طریقے سے امت کی خواتین کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. جی اب ہم اس پورے مسئلے کو تھوڑا سا اور وسیع تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک وائڈر کینوس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اسلام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق وہ نہیں دیتا. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ گواہی کا جو مسئلہ ہے، وراثت کا جو مسئلہ ہے، اور دوسرے مسائل میں کہا جاتا ہے کہ جو حقوق مردوں کے ہیں ان کو نصف انسان سمجھتا ہے. یہاں تک کہ ناقدین اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نصف گواہی کہتا ہے تو وہ نصف انسان سمجھتا ہے. اس اعتراض کو آج کے دور میں آپ کس طرح سے بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا اس کا جواب دیا جائے؟ دیکھیں یہ اعتراض بالکل غلط ہے. جی اسلام نے خواتین کو جو حقوق جو دیے ہیں اس کا صحیح تناظر میں تعارف نہیں کرایا جاتا ہے. جی اسلام مساوات کا قائل نہیں ہے. جی 50-50 ایسا نہیں ہے. جتنے کام مرد کر سکتے ہیں اتنے ہی کام عورتیں بھی کریں. اسلام اس کا قائل نہیں. جی اسلام عدل کا قائل ہے. جس کو جتنی ضرورت ہے، جی جس کو جتنے حقوق کی ضرورت ہے اتنے حقوق اس کو دیے جائیں. جی تو گویا کہ عورتوں کا مزاج، عورتوں کی نفسیات، عورتوں کی جو تخلیق ہے اس کے اعتبار سے اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے. جی آپ نے جو وراثت کی بات کی، جی مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے اسلام کے خلاف بولنے والوں کا جی اور اسلام کے حق میں بولنے والوں کا. سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف حق دیا ہے وراثت میں. جی بالکل غلط بات ہے. کتنی صورتیں ہیں جس میں وراثت میں صرف عورت کو ملتا ہے، اس کے لیول کے مرد کو ملتا ہی نہیں ہے. جی اصل میں یہ للذکر مثل حظ الانثیین والی جو جی آیت ہے میں بات کر رہا ہوں. جی بہت سی صورتیں ہیں جن میں عورت کو تو ملتا ہے لیکن اس کے لیول کا جو مرد ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. جی بہت سی صورتیں ہیں جن میں کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے. جی کسی شخص کا انتقال ہو، جی اس کے ماں ہوں، باپ ہوں اور ایک بیٹی ہو، جی تو جتنا ماں باپ دونوں کو ملا کے ملے گا اتنا ایک بیٹی کو اکیلے ملے گا. جی اگر یہ مرد عورت کا فرق ہوتا تو باپ کو زیادہ ملتا. جی لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. کتنی صورتیں ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے. جی بہت سی صورتیں ہیں جن میں مرد عورت دونوں کو برابر برابر ملتا ہے. اور پورے نظام میراث میں جی صرف 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں کہ
مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ نصف ملتا ہے. جی شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو, یا بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو دوگنا ملتا ہے بیوی کے مقابلے میں. کسی کے صرف ماں و باپ ہوں تو ماں کے مقابلے میں باپ کو زیادہ ملتا ہے. کسی کے صرف بھائی بہن ہوں تو بھائی کے مقابلے میں بہن کو کم ملتا ہے. اور کسی کے بیٹے بیٹی ہوں تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو کم ملتا ہے. صرف 4 صورتوں میں عورت کو کم ملتا ہے. بقیہ تمام صورتوں میں یا تو مرد کے برابر ملتا ہے, یا مرد سے زیادہ ملتا ہے, یا عورت ہی کو ملتا ہے, مرد کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. اچھا, یہ 4 صورتوں میں عورت کو کم کیوں ملتا ہے؟ جی بھائی شریعت کہتی ہے کہ عورت کو جو کچھ ملا ہے اس میں سے اس کو 1 پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے. جی اور مرد کو جو کچھ ملا ہے اس کو خرچ کرنا ہے, اپنے باپ پر کرنا ہے, ماں پر کرنا ہے, بھائی پر کرنا ہے, بہن پر کرنا ہے, بیوی پہ کرنا ہے, بیٹے پہ کرنا ہے. جی تو اگر شریعت کہتی ہے کہ عورت کو صرف 25% ہی ملے گا اور بقیہ 75% مل جائے گا مرد کو, تو یہ بھی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. اس لیے کہ عورت کو تو 1 بھی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے, اور پھر اس کے پاس جو ملا شوہر سے, جو ملا باپ سے, جو ملا بیٹے سے, جو ملا بھائی سے, اس کے پاس سب محفوظ ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے اس کو اپنے غریب شوہر پر نہیں خرچ کرنا ہے. غریب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالدار بیوی کا پورا خرچ اٹھائے. تو اس صورت میں اگر عورت کو بظاہر کم مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی. آپ نے اس کا بتایا, گواہی کا مسئلہ بتایا, اس کو بھی صحیح تناظر میں نہیں سمجھا گیا. 2 عورتیں جا کے گواہی دیں تو یہ سمجھ لیا گیا کہ 2 عورتیں برابر 1 مرد. بھائی گواہی عدالت میں ہوتی ہے, عدالت میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, عدالت میں جرح ہوتی ہے, عدالت میں کھود کرید ہوتی ہے مسئلے کی. ظاہر ہے ساری تو شریعت عورت کو ان جھنجھٹوں میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. اگر کبھی بدرجہ مجبوری عورت کو وہاں جانا پڑے تو شریعت کہتی ہے بھائی عورت اکیلے جائے گی تو ماحول وہاں دیکھ کے گھبرا جائے گی, پریشان ہو جائے گی, اس لیے ایک عورت اس کے ساتھ اور ہو جائے, تاکہ اگر وہ ماحول کو دیکھ کے کچھ اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو تو دوسری عورت اس کی مدد کر دے, کوئی بتا دے, کوئی بات چھوٹ رہی ہو تو اس کو بتا دے. تو اس پس منظر کے ساتھ جو حکم دیا گیا ہے اس کو لوگ پس منظر کو بھول جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہا گیا ہے کہ 2 عورتیں جائیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کو قرار دیا گیا ہے. جی بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اب چونکہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی الغار ہے, ان کے جو افکار ہیں وہ مسلمان مرد ہو یا عورت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. فرض کیجئے کہ آپ ایک نوجوان لڑکی آپ کے سامنے موجود ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو مغربی تہذیب نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں, مجھے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ بہت کمتر محسوس ہوتے ہیں, مجھے وہ آزادی نہیں ملی جو مغربی تہذیب نے اور ویسٹ نے دیا ہے. حقیقت میں مغرب میں عورت کا جو حال ہے وہ پہلے جان تو لو. مغرب میں عورت کمائے بھی, گھر سے باہر بھی جائے, جاب بھی کرے, اور وہ پھر گھر کے اندر کے بھی کام کرے, حمل اٹھائے, بچے کو دودھ پلائے. تو عورت پر تو ڈبل کام ہو گیا. وہاں انصاف کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب عورت حمل کی تکلیفیں اٹھاتی ہے, رضاعت کا کام کرتی ہے, یہ سب کام تو مرد سے متعلق تو ہے نہیں. اور دوسرے مغرب نے تو استحصال کیا ہے عورتوں کا. عورت خوش ہے کہ ہم مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وہاں کی لائم لائٹ میں ہیں, لیکن وہ تو دوہرا عورت پر ظلم کیا گیا ہے
کہ فطرت نے اس کو جو کام سونپے ہیں اس کو بھی لازماً کرنا ہے اور اس کے علاوہ باہر جا کے بھی کام کرنا ہے. تو عورت پر تو یہ اس کے نفسیات اور فطرت کے خلاف ایک ظلم کیا گیا ہے. اور ہم یہ مغرب میں عورت کا جو حال ہے اس کا سروے دیکھیں تو 50 سال سے عورت پر جو وہاں بیت رہی ہے اس کی وجہ سے مغرب میں اب یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ عورت کو اس کے گھر بھیجا جائے, عورت کو باہر کے کاموں سے چھٹی دی جائے. باقاعدہ ویسٹ میں ایسی تحریکات اٹھ رہی ہیں جہاں کی خود عورت یہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ ہم سے جو کام جو لیے جا رہے ہیں اس میں کمی کی جائے. اور یہ جو مغرب کا ڈھونگ ہے کہ عورت کو تمام حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حقوق حاصل ہیں. لوگ یہ بتائیں یورپی ممالک ہیں ان میں کتنے ملکوں میں عورت پریزیڈنٹ بنی ہے, کتنے ملکوں میں وہ چیف جسٹس بنی ہے, کتنے ملکوں میں وہ فوج کی سپہ سالار بنی ہے. تو آزادی کا تو نعرہ 200 سال 300 سال ہو گئے ہیں. تو اس لمبے عرصے میں عورت کو کتنے حقوق حاصل ہوئے ہیں جو وہ لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں. تو ہم تو ایسی عورتوں سے یہی کہیں گے جو کہ مغرب کی چکا چوند دیکھ کے اس طرح کے حقوق حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم اسے یہ کہیں گے بھائی تو اسلام نے تم کو جو عافیت دی ہے تم اس میں بڑے عیش سے زندگی گزارتی ہو, بہت سکون سے صبر سے زندگی گزارتی ہو. شریعت نے تو تمہارا ایک باڈی گارڈ مقرر کیا ہے تمہاری حفاظت کے لیے. ہمارے استاد مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے بعض خطبات میں یہ بات کہی ہے, اسلام نے ہر عورت کو شوہر کی شکل میں, بھائی کی شکل میں, باپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ دیا ہے. دنیا کے جو باڈی گارڈ ہے Z+ والے Y+ والے وہ صرف اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, وہ محبت نہیں کرتے ہیں, جس کی حفاظت وہ کرتے ہیں. لیکن اسلام نے جو باڈی گارڈ مقرر کیا ہے وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے, اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیتا ہے. تو اسلام نے جو ایک حفاظت کا, سکون کا ماحول عورت کو جو فراہم کیا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ایک سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو عملی صورتحال ہے وہ تو بہرحال جو مثالی صورتحال سے مختلف ہے. مسلم معاشروں کی جو صورتحال ہے اس عورتوں کے حقوق کے تعلق سے, ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے, یا جو کچھ ہوئے, مثال کے طور پر مسجد کا ہی میں ان کا داخلے کا مسئلہ ہے, آپ اس کی جو وجہ ہے, اس کا سبب کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ دینی غلط فہمی, ثقافت, مردانہ ذہنیت, یا قانونی کمزوری؟ دیکھیے تمام مسائل جو حقوق کے ہیں وہ قانون کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. بالکل. اگر قانون کے ذریعے عورتوں کو سب حقوق دیے جائیں تو جو مردانہ جو غلبہ ہے, تسلط ہے, کلچر ہے, یہ سب چیزیں اتنا ڈومیننٹ ہیں کہ عورت خواہش کے باوجود بھی حقوق نہیں حاصل کر سکتی. بھائی اسلام میں جو وراثت کے جو حقوق ہیں کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں عمل ہو رہا ہے. تو جو عملی صورتحال ہے, بالکل آپ صحیح یہ بات کہہ رہے ہیں, عملی صورتحال میں عورتیں بہت سے ان حقوق سے محروم ہیں جو اسلام نے ان کو دے رکھے ہیں. اس کی وجہ بہت سی, کلچر رکاوٹ بنتا ہے. یہاں ہندوستان میں اسلام جن راستوں سے آیا اس کی وجہ سے خالص شکل میں نہیں آ پایا. جو لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنے سابقہ مذاہب اور تہذیبوں کی روایات لے کے آئے. ہمارے کلچر میں
مردانہ کہ تسلط غلبہ پایا جاتا ہے جی تو اس کا بھی اثر ہے. جی فطری طور سے عورتیں کمزور ہیں, وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر پاتی ہیں. جی اور یہ کچھ نام نہاد عورتوں کے بارے میں جو ذہنوں میں جو تصورات بیٹھ گئے جی کہ عورتوں کو مردوں سے بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے, جی کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے, جی عورتوں کو تو صرف گھر میں رہنا چاہیے. ہم یہ بات سنتے تھے جی کہ عورت نکاح ہو کے جس گھر میں جائے وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلے. اٹھنا چاہیے. جی عورتیں جانا ہوتا تھا کہیں تو باقاعدہ پالکی آتی تھی, جی گھر کے مین گیٹ سے لے کے وہاں تک کپڑا باندھا جاتا تھا جی اور اس کے ذریعے وہ وہاں تک پالکی تک پہنچتی تھی. جی تو یہ سب جو تصورات ہیں کہ کسی عورت پر ذرا سے بھی کسی مرد کی نگاہ بلکہ اس کے کپڑوں تک, لباس تک, اس کی کسی اجنبی مرد کی نگاہ تک نہ پہنچے. جی تو یہ ساری باتیں گویا کہ کلچر کے زیر اثر, روایات کے زیر اثر جی مسلم سماج میں بھی پیدا ہو گئیں اور راسخ ہو گئیں. جی اس کی وجہ سے جی عورتیں بالکل سماج سے کٹ گئیں, جی نہ ان کو اپنی علمی صلاحیتیں بڑھانے کا موقع ملا, جی اور جب اس سے وہ محروم نہیں تو پھر جی افادہ کا جو دائرہ ہے, دوسروں کو اپنے صلاحیتوں سے فائدہ پہنچانے کا جو دائرہ ہے وہ بھی محدود ہو کر جی رہ گیا. جی آپ اندازہ کریں جی سماج میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ عورتوں کو لکھنا نہیں سکھانا چاہیے. جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر پرچہ بازی شروع کر دیں گے, جی غلط رابطے کرنا شروع کر دیں گے. جی تو یہ کام تو لڑکے بھی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. جی تو پھر عورتوں ہی کے ساتھ یہ کیا خاص بات ہے؟ جی بالکل. اصلاً تربیت ہے, جی لڑکوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے, لڑکیوں کی بھی لڑکے بھی تربیت ہونی چاہیے. جی یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ عورتوں کو کام کیا کرنا ہے بھائی, ان جی کو تو شادی ہونے کے بعد گھر سنبھالنا ہے, جی چکے چولہا کا کام کرنا ہے. جی تو پڑھا لکھا کے کیا کرے؟ جی زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھانا ہے تو ان کو کچھ کپڑے وپڑے سلنے ولنے کا جی کوئی طریقہ بتا دیا جائے, جی گھر میں کیسے کھانا پکائیں گے وہ سکھا دیا جائے. جی تو یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو مسلم سماج میں صدیوں تک رائج رہا ہے, جی اس کی وجہ سے جی مسلمان خواتین جو ہیں جی وہ علم حاصل کرنے کے میدان میں اور سماج میں اپنی سرگرم شرکت کے معاملے میں بھی جی وہ محروم نہیں. جی آپ جو آج کے مدارس ہیں, طالبات کے لیے جو مدارس ہیں خاص طور سے, اور اسلامی ادارے, اسلامک اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کے خیال میں فقہی تعلیم کے حوالے سے ان کو کس طرح کی تبدیلیاں لانی چاہیے, کیا چینجز انکارپوریٹ کرنے چاہیے تاکہ جو جدید دور کے جو چیلنجز ہیں اس سے وہ نبرد آزما ہو سکیں؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے, تعلیم کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جن کو کی مختلف مرحلوں میں تعلیم کو تقسیم کیا گیا ہے, جی دینی مدارس میں بھی اور عصری جامعات میں بھی. جی تو ابتدا میں تو چاہے دینی مدارس ہوں یا عصری جامعات ہوں, ابتدائی تعلیم میں تو تمام موضوعات کی تعلیم ہونی چاہیے جی تاکہ ان کا ذہنی افق بلند وسیع ہو جی اور تمام ان کو معلومات سماجیات کی, سیاسیات کی, جی تاریخی چیزوں کی جی بحیثیت ابتدائی جی بنیادی ان کو معلومات ہی رہیں. اگلے مرحلے میں جو اختصاص کا مرحلہ ہوتا ہے جی تو اس کے مطابق ان کے کورسز ڈیفائن کیے جائیں. جی اس میں جیسے کہ خواتین کو خاص طور سے جی جو فقہ النساء کے جو فقہ النساء کے جو معاملات ہیں جی وہ اس کی تعلیم زیادہ دی جائے, اس میں ان کو گہرائی تک, اختصاص کے درجے تک ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. جی
اسی طرح حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، جی تو جو نئے مسائل ہیں، جی جو نئے مسائل سماجی علوم میں، جی سائنسی علوم میں، جی وہ جو نئے مسائل جو ہے اس کو بھی جی کورس میں شامل کیا جانا چاہیے، جی تاکہ خواتین بھی جو جدید دنیا ہے اس سے کٹ آف ہو کے جی نہ رہ جائیں، جی بلکہ شریعت نئے حالات میں، نئے مسائل میں کیا رہنمائی کرتا ہے، جی اور بنیادی کتاب، سنت، قیاس، ان کے ذریعے جیسے فقہا نے اپنے اپنے زمانے میں کام کیا ہے، نئے مسائل کا حل پیش کیا ہے، جی اسی طرح موجودہ دور میں بھی خواتین اس قابل ہو سکیں جی کہ وہ صرف پرانے مسائل جی ہی پر اکتفا نہ کریں، آج کا کوئی ایک نیا مسئلہ کوئی پوچھتا ہے جی تو ایسا نہ ہو کہ وہ 1000 سال پرانے جو کتابیں فقہ کی ہیں جی بس اسی حد تک محدود وہ نہ رہیں، جی بلکہ نئے مسائل میں نئے علوم کے استفادہ کرتے ہوئے جی ان کو وہ حل کرنے کے قابل ہو سکیں، جی تو اس طرح کی بھی چیزیں کورسز میں شامل کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کا آخری سوال، اس کے بعد ہم ریپڈ فائر راؤنڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ خالص علمی سوال ہے، کیا اسلامی فکر کو جدید دور کے خواتین ہیں ان سے متعلق جو سوالات ہیں اس کا نئے سرے سے اجتہادی مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، کسی زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جی تو یہ جملہ جو ہے وہ جس زمانے میں کہا گیا تھا، اس زمانے یہ بات اس لیے کہی گئی تھی کہ اس زمانے میں سیاسی حکمرانوں کا بہت زیادہ زور تھا، دبدبہ تھا، جی تو ان لوگوں کے تعدی اور زیادتیوں وغیرہ سے بچنے کے لیے ایک جی بات یہ کہہ دی گئی کہ نہیں، جو مسائل تھے فقہ کے وہ سب ہو گئے تھے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ جی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوا ہے، جی ہر زمانے کے علماء نے نصوص کی روشنی میں جی غیر منصوص جو مسائل ہیں، جی احکام ہیں، ان کا انہوں نے حل تلاش کیا ہے بالکل ہر زمانے میں۔ بالکل تو ٹھیک یہی بات آج کے دور پر بھی صادق آتی ہے۔ جی ہم جو قدیم جو فقہ ہے جی اس کی روشنی میں ہم دنیا کے نئے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، بالکل تو آج کے فقہا کو بھی کتاب و سنت میں جو منصوص احکام ہیں ان کی روشنی میں ہم کو نئے مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔ بالکل تو یہ بات عام طور سے کہی جائے گی، جی خواتین کے مسائل کے تعلق سے بھی کہی جائے گی اور خواتین سے بھی کہی جائے گی جی کہ وہ صرف قدیم لٹریچر پر انسان اکتفا نہ کریں، جی بلکہ اصل تو ہمارے لیے کتاب سنت ہے، جی اس کی روشنی میں ہمیں نئے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ جی تو یہ کام ہو رہا ہے، انفرادی طور سے بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ادھر موجودہ دور میں اجتماعی اجتہاد کا جی ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ مختلف ممالک میں جی فقہ کے انجمنیں قائم ہو گئی ہیں، اکیڈمیاں قائم ہو گئی ہیں، جی جی ان میں بہت سے فقہا اکٹھا ہوتے ہیں جی اور وہ جدید مسائل پر غور و خوض کر کے جی اجتماعی رائے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی ہے، جی انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی کے انڈر میں ہے، جی انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ میں ہے جی جو OIC کے انڈر میں ہے، جی یورپین کونسل آف افتاء اینڈ ریسرچ ہے، جی امریکہ میں بھی اسی طرح کی انجمن ہے۔ جی تو یہ مختلف ممالک میں جی جو اجتماعی اجتہاد کی کوششیں ہو رہی ہیں، جی اور اس کا ایک غیر معمولی فائدہ ہو رہا ہے۔ جی جو نئے مسائل جو طرح طرح کے جو پیش آ رہے ہیں، جی ان اکیڈمیوں کے ذریعے، اجتماعی غور و خوض کے ذریعے ان کا حل پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا، اب ہم ریپڈ فائر راؤنڈ، آپ کو بہت سوال ایک لفظ یا بہت سے مختصر جملے میں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے آپ کی پسندیدہ فقیہہ۔ میں نے عرض کیا تھا میری پسندیدہ فقیہہ جی فاطمہ بنت محمد
ابن احمد السمرقندی، جی 581 میں جی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، ان کے شوہر بھی فقیہ تھے، جی لیکن محض کی نسبت ان کے لیے کافی نہیں تھی، بلکہ یہ خود فقہ کے میدان میں ان کا غیر معمولی کام ہے۔ جی تو گویا کہ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ خواتین کو بھی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد ایسی کون سی خاتون فقیہ ہیں جنہیں آپ طالبات کو یا طالب علم جو ہیں ان کو پڑھنے کا مشورہ دیں گے؟ میں اس کرتا ہوں کہ تابعات میں ایک ہیں ام الدرداء الصغریٰ، جی جن کا اصل نام حجیمہ الاوصابیہ تھا، جی تو وہ فقہ کے میدان میں بہت زیادہ ان کی شہرت ہے، جی تو وہ ایک آئیڈیل جی فقیہہ کے طور سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عورت کے لیے سب سے اہم حق، عورت کا سب سے اہم حق، عورت کا سب سے اہم حق ہے کہ اس کو عورت سمجھا جائے۔ مرد کی سب سے اہم ذمہ داری مرد کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ عورت کو خاندان کے دائرے میں پروٹیکشن فراہم کرے۔ مسلم معاشرے کی عورت کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے ملک کی سطح پر یا انٹرنیشنل لیول؟ یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام نے اس کو مرد کے برابر حق نہیں دیے۔ سب سے بڑا اعتراض یہی اعتراض ہے غلط فہمی کی وجہ سے، یہ اعتراض ہے کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے ہیں اور مسلمان بھی ان کو مردوں کے مقابلے میں کم حیثیت دیتے ہیں۔ فیمنزم جدید دور کا ایک نظریہ ہے، موقع یا چیلنج؟ فیمنزم حقیقت میں چیلنج ہے، لیکن ہم اس کو موقع سمجھ کے جی خواتین کے جو حقیقی حقوق ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں، اس طرح ہم فیمنزم کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ پردہ پابندی یا تحفظ؟ پردہ تو تحفظ ہے، پردے میں رہتے ہوئے عورتوں نے ہر کام کیا ہے اور آج بھی عورتیں کام کر رہی ہیں، تو یہ عورت کے لیے حقیقت میں تحفظ ہے۔ قوامیت اختیار یا ذمہ داری؟ قوامیت پریویلیج ہے یا ذمہ داری؟ قوامیت ذمہ داری ہے۔ جی قوامیت کے لفظ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داروغہ، جی حاکم، جی نہیں، جی قوام کے لفظی معنی ہی ہیں کہ وہ شخص جو عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائے، اس کو قوام کہتے ہیں۔ مہر حق ہے یا رسم؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، تو یہ تو حکم ہے۔ وراثت حق ہے یا احسان؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی حق دو جیسے مردوں کا ہے، نصیبا مفروضہ، عورتوں کے حصے طے کر دیے گئے ہیں، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ تعلیم عورت کا حق ہے یا پریویلیج؟ تعلیم عورت کا حق ہے، طلب العلم میں فریضۃ علی کل مسلم، لازم کیا گیا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ عورت کی ملازمت ضرورت یا اختیار؟ یہ اختیار ہے، عورت چاہے کرے یا نہ کرے، عورت جو کچھ کمائے گی مرد کو اس پر قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک ایسی کتاب جسے ہر مسلمان عورت کو پڑھنا چاہیے؟ کتابیں تو بہت سی ہیں، قرآن مجید ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، لیکن میں آج کے حالات میں میں اپنے استاد مولانا سید جلال الدین عمری کی ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا، مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی کتاب جسے ہر مسلمان مرد کو اس تعلق سے پڑھنا چاہیے؟ تو میں بہت پہلے، بلکہ میری شاید یہ پہلی کتاب ہے جس کا میں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، شخصیت المسلم کما یسوغہ الاسلام فی الکتاب والسنہ، اسلامی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ محمد علی الہاشمی مصنف ہیں، ان کی ایک اچھی یہ کتاب ہے، ہندوستان اور پاکستان سے اس کے الگ الگ ناموں سے کئی ایڈیشن آ گئے ہیں، تو یہ اچھی ایک کتاب ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے آپ کی عملی اور علمی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا؟ تو جیسا کہ میں نے شروع ہی میں یہ بتایا تھا، مولانا سید جلال الدین عمری، ان کے ساتھ مجھے 40 برس رہنے کا موقع ملا، تو ان کی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ ہی سے پھر مجھے اسلامیات میں کام کرنے کا موقع ملا، تو وہ میرے لیے آئیڈیل ہیں۔
ایک ایسی فقیہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا کردار پھر سے بہت مثالی ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال جی وہ علم کو عام کرتی رہی، بلکہ ان کو ایک مصنفہ نے جی زندہ ٹیپ ریکارڈر جی کا نام دیا ہے. جی. تو یہ ان کی زندگی آئیڈیل ہے. اس کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، آپ نے بہت قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. تذکرہ فقیہات کا آپ کی کتاب، اس پہ بھی آپ نے سیر حاصل گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے اسلام اور عورتوں کے تعلق سے مختلف اعتراضات، سوالات اور اس تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس بارے میں بھی بات کی. اس کے ساتھ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.